تو فرمایا لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ۔ یہ بڑی اہم آیت بھی ہے قرآن مجید کی اور بڑا نازک مقام بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بلند مقام ہے ہمارے دلوں میں، اللہ اسے اور بھی بلند کرے، لیکن یہ ایک مقام ایسا ہے قرآن مجید کا کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور پر ایک قسم کا ظاہری طرح کا عتاب ہوا ہے۔ ہوا یہ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے اوپر تلوار کا وار پڑا، ابن قمیہ تھا جس کے تلوار کا وار پڑا ہے، تو جو خود پہنا ہوا تھا آپ نے، اس کی 2 کڑیاں آپ کی اس رخسار مبارک کی ہڈی کے اندر دھنس گئیں۔ ظاہر بات ہے اسی کے نیچے جو ہے وہ دانت ہیں، اوپر کا جو جبڑا ہے اس کے دانت، تو حضور کے 2 دندان مبارک بھی شہید ہو گئے۔ اچھا، وہ کڑیاں جو گھس گئی تھیں اس اپنے رخسار مبارک کی ہڈیوں کے اندر، اسے پھر ایک صاحب نے نکالنے کی کوشش کی ہے دانتوں سے پکڑ کر، تو ان کے دانت نکل گئے اور وہ کڑیاں نہیں نکلی۔ پھر جیسے بھی ہوا، جو بھی جتن کیے، کڑیاں نکالی ہیں تو خون کا فوارہ چھوٹا اور اتنا خون آپ کا چلا گیا کہ پھر آپ بے ہوش ہو گئے۔ اس سے پہلے، بے ہوش ہونے سے پہلے، آپ کی زبان مبارک سے ایک کلمہ نکل گیا، کیف یہدی اللہ قوما خضبوا وجہ نبیہم بالدم۔ اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جس نے اپنے نبی کے چہروں کو خون سے رنگ دیا؟ اب یہ ذرا حضور کی شان کے مطابق بھی نہیں تھی بات، اور پھر یہ کہ فیصلہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کس کو ہدایت دے دے۔ لہذا یہاں وہ الفاظ لیس لک من الامر شیء، اے نبی آپ کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے، کسی کو ہدایت دینا نہ دینا اللہ کے ہاتھ میں۔ جیسے کہ فرمایا گیا ہے، اے نبی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے کہ جس کو چاہیں آپ ہدایت پر لے آئیں، یہ اللہ کا اختیار ہے، جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے۔ جس کی سب سے بڑی مثال ابو طالب، حضور کے محسن ہیں، پرورش کرنے میں بھی ہاتھ ہے، پھر یہ کہ پوری سپورٹ خاندان بنی ہاشم کی ان کے ذریعے سے ملی ہوئی، لیکن ایمان نہیں لائے۔ کس قدر خواہش تھی حضور کی کہ بغیر ایمان کے، بغیر کلمہ شہادت کے یہ دنیا سے رخصت نہ ہو۔ مرتے دم بھی کہا ہے، چچا جان میرے کان میں ہی کلمہ شہادت پڑھ دیجئے، میں اللہ کے ہاں گواہی دے دوں گا کہ انہوں نے کلمہ شہادت ادا کیا تھا۔ لیکن اس وقت وہ عرب کے اندر جو ایک خاص اپنی وہ ایک عزت نفس ہوتی تھی، ابو طالب کے اوپر اس کا غلبہ ہو گیا کہ بھتیجے میں جانتا ہوں تیرا دین سب سے اچھا ہے، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ عرب کی عورتیں پھر تانا دیں کہ ابو طالب موت سے ڈر گیا، یعنی موت کے وقت آ کر اس نے پھر یہ کلمہ پڑھا ہے تو موت سے ڈر کر کیا ہے۔ یہ تانا نہیں میں سننا چاہتا، میں نہیں چاہتا کہ میرے بعد عرب کی عورتیں مجھ پر یہ تانا زنی کریں۔ تو حضور کی خواہش پر اگر ہوتا معاملہ کسی کی ہدایت کا، تو ابو طالب سے بڑھ کر کس کے لیے خواہش ہو سکتی تھی؟